بات چل رہی تھی معاملات کی. معاملات میں سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ ماں باپ حق رکھتے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ سب سے زیادہ سب سے بڑھ کر ماں باپ ہی کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یہ ظلم ہے اور یہ ستم ہے آج کے دور کا. اچھا، نہ صرف یہ کہ دنیا دار طبقہ بلکہ دیندار طبقے کے اندر بھی یہی بات ہے. ماں اور باپ زندگی بھر محنت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں اور انہیں ایک نہج تک پہنچا دیتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب کسی نوجوان ہو کر کسی نہج پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ماں اور باپ کو بھلا دیتا ہے. ماں اور باپ در در کے محتاج ہو جاتے ہیں اور بیٹے اور اولاد جو ہے وہ عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزارتی ہے. تو معاملات میں سب سے زیادہ سب سے بڑھ کر ماں اور باپ حقدار ہیں. اگر ہمارا ماں اور باپ سے رویہ اچھا نہیں ہے تو پھر ہماری عبادات بھی بیکار ہیں، ہماری دنیا بھی بیکار ہے، ہماری قبر کی زندگی بھی پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری بہتر ہو سکتی ہے. پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جہاں ماں کی آنکھ سے آنسو نکل جائے اور ماں اپنی بیچارگی پر بے بسی پر روتی ہو جوان اولاد کے ہوتے ہوئے، اس اولاد کا زندہ رہنے سے مر جانا ہی ہر حال کے اندر بہتر ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے رکھی ہے. اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی. نمبر ایک، ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. وہ تمہیں زمین پہ نظر آتی ہے لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس کی شان آسمانوں سے بھی بلند ہے. ظاہر بات ہے جنت آسمانوں پر ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی ماں کے مقام اور مرتبے کو آسمانوں سے بلند کر کے بیان کیا گیا. دوسرے نمبر پر کسی کے قدموں میں جھک جانے کو ہم جو ہے وہ ذلت تسلیم کرتے ہیں. ہم اپنے عاجزی، انکساری، بے بسی کی انتہا اس بات پہ کرتے ہیں کہ کسی کے قدموں میں بندہ گر جائے اور اس کے پاؤں پکڑ لے. یہ ایک بے بسی کی ایک انتہا ہوتی ہے، ذلت کی انتہا ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر کے اس طرح اشارہ کر دیا کہ ماں اور باپ کی خدمت میں خواہ تمہیں ذلت ہی کیوں نہ نظر آئے لیکن اس کو ذلت نہ سمجھنا، اسی چیز کے اندر تمہاری عزت ہے. ماں اور باپ کے قدموں میں جھک جانا اور ان کو اپنے انا سے، اپنی عزت سے، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر سمجھنا، اس چیز کا اشارہ دوسرا اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، وہ کس طرح سے کیوں کر کسی سے بیان ممکن نہیں ہے. ثنائے محمد کہکشاں سے لے کر یہ عالم رنگ و بو سب پہ سایہ فگن ہے ردائے محمد. محتاج تیرے در کا سلطان زمانہ کہ فقر میں ہے شاہی عطائے محمد. کیا مشک و زعفران، کیا موتیا گلاب، ہر چیز کو خوشبو سے مہکائے محمد. اس کے بنا تو جنت جنت نہیں رہتی، بنائے خدا اور سجائے محمد. کیا شان ہے میرے آقا کی، لیکن اس کے باوجود بیان کیا فرماتے تھے. ایک خواہش، ایک حسرت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے ایک خواہش کے ساتھ، ایک حسرت کے ساتھ، ایک کاش آج میری ماں زندہ ہو. صحابہ کرام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے، حالانکہ امام الانبیاء ہے لیکن ماں کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. ایک کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. تو پھر آگے خدمت کس طرح سے کرتے، آگے اس چیز کو بیان فرما رہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور نماز کی تکبیر لگا چکا ہوتا اور میری والدہ کی آواز آتی یا محمد، اے میرے محمد بیٹا کہاں ہو. میں نماز چھوڑ کے، نیت توڑ کے فوراً ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ماں کی شان بیان فرمائی ہے، کس طریقے سے ماں کا حق بیان فرمایا. میں کہتا ہوں لفظوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندروں کے سمندر بند کر دیے ہیں. پیغمبر سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا صدا ماں کی آتی. محمد جو نبیوں کا سردار ہے ماں کے قدموں میں ہوتا اور نماز چھوڑ کر ماں کے قدموں میں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ نماز عبادت ہے اور خدا عبادت کا محتاج نہیں ہے. اور ماں کے قدموں میں جانا ماں کی خدمت ہے اور ماں خدمت کی محتاج ہے.
یہاں بات نماز کو چھوڑنے کی نہیں ہو رہی ہے، نماز مؤخر کرنے کی ہو رہی ہے۔ مقصد یہ تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ میں ماں کی خدمت کرتا، پھر واپس آ کے نماز شروع کرتا اور اپنی نماز ادا کرتا، یعنی نماز کو مؤخر کر دیتا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان فرمائی ہے۔ اور آپ علیہ السلام تو ایک مرتبہ پیغام آیا، کسی نے بتایا کہ وہ ایک خاتون آ رہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کون ہے، سامنے سے دیکھا، پہچان گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر آگے گئے ہیں، صحابہ حیران ہیں کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے جس کے لیے حضور اٹھے بھی ہیں اور حضور تیز قدموں سے چلے ہیں اور اس کا استقبال کیا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑا ہے، اس کے ہاتھ کو چوما ہے، اور پھر جب واپس آئے اپنی جگہ پہ اپنے کندھے مبارک سے وہ کالی چادر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاری جس کی ہر پار پر جنت کے فرشتے بھی قربان ہیں، وہ کالی چادر حضور نے بچھائی ہے، اور پھر وہاں پر وہ خاتون بیٹھی ہے اور حضور اس کے سامنے ادب سے بیٹھے ہیں۔ وہ خاتون گفتگو کرتی رہی، حضور سنتے رہے، بات چیت دونوں کی چلتی رہی۔ پھر جب خاتون نے اجازت مانگی، حضور اس کو چھوڑنے کے لیے کچھ دور تک آئے۔ پھر جب وہ خاتون چلی گئی، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خاتون کون ہے جس کی آپ نے اتنی عزت کی، جس کی گفتگو آپ نے اتنی غور سے سنی، جس کا اس طرح سے آپ نے ادب کیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے، یہ میری بہن شیمہ ہے جو مجھے گود میں کھلایا کرتی تھی، مجھے لوریاں دیا کرتی تھی۔ ماں تو ماں، بڑی بہن کا اتنا ادب، بڑی بہن کا اتنا لحاظ، بڑی بہن کا اتنا پاس۔ اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ماں کی صدا پہ اٹھ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا اور نماز کی نیت توڑ کے، نماز چھوڑ کے ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آج ہم بیٹھے ہوتے ہیں، سوئے ہوئے بھی ہوتے ہیں، ماں صدائیں دے رہی ہوتی ہے، لیکن ہم نیند میں غش ہوتے ہیں اور جو ہے کروٹ پر کروٹ بدلتے رہتے ہیں، ماں کی صداؤں کو کوئی جواب ہی نہیں ہوتا۔ ماں بیچاری پریشان ہو رہی ہے لیکن ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی، اپنے چھوٹا سا چھوٹا کام ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بات معاملات پر چل رہی تھی، معاملات میں سب سے زیادہ حقدار جو ہیں وہ ماں اور باپ ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے آج سب سے زیادہ نظر انداز بھی انہیں ہی کیا جاتا ہے۔ اور کافی گھروں میں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے، مثلا کافی جگہ یوں کہہ دیا جاتا ہے جناب اپنے بیوی بچوں کو پالیں یا ماں باپ کو سنبھالیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سیدھی حدیث مبارکہ ہے کہ مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے اور عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ عموماً یہ یعنی کہ بات ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کی وجہ سے ماں اور باپ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ 5 بیٹے اگر ہیں، 4 بیٹے اگر ہیں، 7 بیٹے اگر ہیں تو ماں باپ بیچارے در بدر کے بھکاری بن کے گھومتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ٹکڑے کے محتاج ہوتے ہیں، لقمے کے محتاج ہو جاتے ہیں، ایک پیسے ایک پائی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس رمضان المبارک میں خاص طور پر ہم اس چیز کا لحاظ کریں، عزم کریں، ارادہ کریں کہ ماں اور باپ کو کوئی تکلیف ہونے نہیں دیں گے۔ ماں اور باپ کا کیا حال ہوتا ہوگا جب دیکھتے ہیں کہ بھئی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے مہنگی چیزیں لائی جا رہی ہیں، مہنگے کپڑے لائے جا رہے ہیں، لیکن ماں سے پوچھا تک نہیں جا رہا ہے کہ کیا چاہیے، باپ سے پوچھا تک نہیں جا رہا ہے کہ کیا چاہیے، تو یوں نظر انداز کیا جاتا ہے اور مظلومیت کی انتہا ہو گئی۔ قرآن جیسی مقدس کتاب نہیں ہے دنیا میں، لیکن قرآن جیسی مظلوم کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں۔ دنیا میں آئی کس لیے تھی اور آج مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بس اپنے گھر میں طاق میں اس کو جزدان میں بند کر کے رکھ دیا، سجا دیا، کبھی کبھار خوشبو لگا لی، کبھی کبھار سینے سے لگا لیا، نہیں تو بس جیسے اس کو رکھا ہوا ہے وہ ویسے ہی جزدان کے اندر بند رکھی ہوئی ہے یہاں تک کہ مٹی جم جاتی ہے، گرد و غبار جم جاتا ہے۔ قرآن سب سے عظیم ترین کتاب ہے، لیکن ہم سب سے زیادہ ناقدری قرآن کی کرتے ہیں، اس کا ہم وہ ادب نہیں کرتے، وہ قدر نہیں کرتے، وہ جس چیز کے لیے قرآن مجید آئی تھی، جس انقلاب کے لیے، اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس طرح ماں اور باپ بھی ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن جس طرح سے قرآن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اس طرح ماں اور باپ کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس ماہ رمضان المبارک میں ہم اس چیز کا جائزہ لیں اور دیکھیں ماں کی رحمت اور ماں کی محبت کتنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے،
دیکھا ایک بوری کے اندر بند کوئی چیز ہے اور ہل رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب آئے. جب اس کا بوری کا منہ کھولا تو ایک بوڑھی عورت اندر سے نکلی جو زخمی ہے اور درد کے مارے کرا رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کیونکہ والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور وقت کے نبی تھے، پیغمبر تھے. جب دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے جو مرنے کے قریب ہے اور وہ درد سے کرا رہی ہے اور زخمی حالت میں، اور پوچھا اما جان تم کہاں سے آئی، تم کون ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا میں اپنی داستان کیا سناؤں، ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، اور اس نے بھی گھر والوں کے کہنے پہ آج مجھے مارا پیٹا اور مجھے مردہ سمجھ کے بوری میں بند کر کے یہاں بیابان میں پھینک کے چلا گیا اپنے جان چھڑانے کے لیے. یہ میری کہانی ہے، ایک مظلوم ماں ہوں جس کی جوان اولاد. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اما جان کوئی بات نہیں، وہ اگر تیرا بیٹا تیرا فرما بردار نہیں ہے تو میں ہوں نا تیرا بیٹا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی بوڑھی عورت کا دل بھر آیا. اس نے کہا بیٹا کون ہو تم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، آپ میرے ساتھ چلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کو کھانے پینے کے لیے دوں گا، میں آپ کے پاؤں دباؤں گا، میں آپ کے ہر خدمت کروں گا، میں آپ کے ہر طرح سے خیال رکھوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بوڑھی عورت کو اپنے کندھے پہ اٹھایا. اچھا وہ بوڑھی عورت جس کو بیٹا مردہ سمجھ کے مار پیٹ کر کے بوری میں بند کر کے بیابان میں پھینک کے چلا گیا، اب اس بوڑھی عورت کی محبت دیکھیں اپنے بچے سے. بوڑھی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمر پہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمر پہ اٹھا رکھا ہے، جا رہے گھر کی طرف، اور وہ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے یا اللہ میرے بچے پہ رحم کرنا، میرے بچے پہ یا اللہ میرے بچے کو عذاب نہ دینا، میرے بچے پہ کوئی تکلیف نہ دینا، یا اللہ میرے بچے پہ رحم کرنا، میرے بچے پہ رحم کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ جس نے تجھے مارا پیٹا اور مردہ سمجھ کر تجھے بیابان میں چھوڑ گیا، اب بھی تو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. بوڑھی عورت کہنے لگی وہ اولاد ہے، اس کا دل پتھر کا ہوگا، لیکن میں تو ماں ہوں نا، میرے دل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار محبت شفقت کوٹ کوٹ کے بھری ہے، میں اپنے اس نافرمان بیٹے کے لیے بھی بد دعا نہیں کر سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، موسیٰ بتاؤ اس عورت کے دل میں ماں کی کتنی محبت ہے اور یہ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بے انتہا محبت کرتی ہے. فرمایا میں ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. 70 ماؤں، اور یہ 70 والی بات بھی کہنے کی حد تک ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی ذات کو کسی ترازو میں تولا جا سکتا ہے، اندازہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی صفات کے بارے میں کوئی اندازہ کیا جا سکتا. عقل کے پیمانے وہاں ٹوٹ جاتے ہیں جہاں سے خدا کی بات شروع ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی جو ہے نا ذات اور صفات کی بات جہاں سے شروع ہوتی ہے، عقل کے پیمانے وہاں پر ٹوٹ جاتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی کمپیوٹر ایسا نہیں ہے جس سے اس بات کا اندازہ بھی کیا جا سکے. لامحدود صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو فرمایا کہ میں ایسی ماں 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے میں پیار کرتا ہوں. تو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے ہم جائزہ لیں کہ ہمیں آج ہر کسی کی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، گھر والوں کی فکر ہے، اپنی فکر ہے. تھوڑا سا یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے معاملات کیسے رکھے ہوئے. کاروبار کے بارے میں جس طرح سے ہم فکر کرتے ہیں نا کہ میرا کاروبار بہتر سے بہتر ہو، میری دکان بہتر سے بہتر ہو، کاش اس طرح سے ہم فکر کرنے لگ جائیں کہ میرے باپ بھی زیادہ سے زیادہ خوش ہوں، میرے گھر والے بھی زیادہ سے زیادہ خوش ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ رمضان ایک بہترین رمضان گزرے گا جس سے ہم بہت سارا سبق حاصل کر لیں گے اور ماں باپ کی دعائیں ہم لے لیں گے. صبح نکلتے ہوئے گھر سے ماں باپ کی دعائیں لے کر جائیں، شام کو جیسے آئیں ماں باپ کی دعائیں لیں. انشاءاللہ العزیز قدم قدم پر ہمیں منزل ملے گی، کیونکہ ماں اور باپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں.